رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نہ لوگوں کو قانون توڑنے سے منع کرتے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو اطاعت امیر کا حکم دیتے، امیر کی فرما برداری کی بات سناتے. فرماتے اگر تمہارے اوپر نک کٹا حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق تمہیں حکم دے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کی بات بھی سننا اور اس کی فرما برداری بھی کرنا، پیچھے نہ ہٹنا. تم یہ نہ دیکھنا کہ یار یہ تو نک کٹا حبشی غلام ہے اور میں تو معاذ اللہ اس سے بہتر ہوں. اس کی فرما برداری کرنا، اس لیے کہ نظم و ضبط قائم رہتا ہے جب لوگ قانون کی پابندی کرتے ہیں، اور جب قانون کی پابندی نہیں ہوتی، جہاں قیام عدل نہ ہو وہاں قرار ہو سکتا ہے. حضرت عمر جیسے لوگ اگر عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں، اگر خود رسول پاک علیہ السلام اپنا آپ پیش کرتے ہیں صحابی سے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے مجھے چبھو دیا ہے صفیں سیدھی کرتے تیر یا نیزہ تو میں بدلہ لوں گا، تو حضور پیش کرتے ہیں اپنا آپ. حالانکہ وہ تو دور محبت تھا، عرض کی حضور کس نے بدلہ لینا تھا، نہ آپ نے کوئی تکلیف دی تھی، یہ تو وجود چومنے کا بہانہ تھا. لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمارے سامنے اسوہ رکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ نظم اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کوئی شخص بھی قاعدے قانون سے بالا تر. حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ سفر کریں تو ایک کو امیر بنا لیں، ورنہ بار بار بحث ہوگی. ایک کہے گا یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں کھانا کھانا ہے، یہاں نماز پڑھنی ہے، دوسرا کہے گا یہاں. 3 سفر کرو تو ایک کو اپنا امیر مان لو. نظم و ضبط سے زندگی گزارو، مرتب کر کے زندگی. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نظم و ضبط نہیں ہوتا. ہمیں اپنے کام سے زیادہ نا دوسروں کے کام کا پتہ ہوتا ہے، اپنے مدرسے سے زیادہ دوسرے مدرسے کا پتہ ہوتا ہے، اپنے کالج سے زیادہ دوسرے کالج کی معلومات ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے کام سے زیادہ دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں، نظم و ضبط گڑبڑ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں. اپنا کام مرتب طریقے سے کیا جائے. جس نظم میں جس جگہ ہمیں ڈیوٹی دی گئی ہے ہم اس ڈیوٹی کے پابند ہیں، ہم اس کو پورے غور سے کریں، پوری توجہ سے کریں، پورے انہماک کے ساتھ کریں. اپنے کام پر ہم جب تک توجہ دیتے ہیں تو کام ٹھیک رہتا ہے. اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا گھر کے باہر بھی پورے نظم و ضبط کے قائل تھے. پوری ترتیب آپ دیکھیں، حضور صفوں کا درست ہونا بڑا پسند کرتے تھے. نماز ہی پڑھنی ہے نا، کھڑے ہو گئے ہیں نا، لیکن حضور نے دعا دی، فرمایا صفیں سیدھی کرو، اللہ تمہارے دل بھی سیدھے کر دے گا. حضور نماز کی جماعت سے پہلے اعلان کرتے بھئی اپنی صفوں کو درست کر لو. حضور پسند کرتے کہ بالکل اس طرح مرتب ہو کے لوگ نماز پڑھیں. کوئی چیز بھی غیر مرتب، یہاں جناب کوئی شخص بھی قطار میں لگنے کو تیار نہیں، باری کا انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے. بینک میں ہمیں ذرا پہلے بلا لیا گیا تو ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے. اور پھر کچھ پروٹوکول تو بے جا ہیں، سوائے تکلیف کے اور کچھ دیتے. میں نے جنازوں پہ دیکھا ہے، کسی عالم کا جنازہ پڑھا ہے، کسی بڑے آدمی کا، تو وہاں 15 لوگ ہوتے ہیں ٹوٹل جو جنازہ نہیں پڑھنے دیتے. وہ گھسے ہوتے ہیں آگے، میں نے چہرہ دیکھنا ہے، میں نے اگلی صف میں کھڑے ہونا ہے. یہی حال محافل میں ہوتا ہے. نظم و ضبط پیدا کریں، کسی چیز کو بے ترتیب نہ کریں، کوئی کام بھی بے ڈھنگا نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں جب کوئی شخص آتا تھا نا تو حضرت ابوبکر صدیق اسے سائڈ پہ لے جاتے تو کہتے تھے تمہیں پتہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے حضور کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی. اسے پہلے آداب مجلس سکھاتے تھے، نظم و ضبط سکھاتے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ سکھاتے تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. ہمارے بے صبرے ہو جانے کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں، ہمارے جلد باز ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں، ہماری طبیعت جو بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ذہنی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں ہے. ہم بعض چیزوں میں اتنے زیادہ تلخ ہو جاتے ہیں اور تلخی کی وجہ سے یہ بنتی ہے کہ مزاج میں کوئی نظم و ضبط، کسی باری کا انتظار نہیں، کوئی ٹھہراؤ نہیں، کوئی گنجائش نہیں. ماحول میں نظم و ضبط پیدا کریں، زندگی میں نظم و ضبط پیدا کریں، اپنے بچوں میں نظم و ضبط لائیں، اپنے اداروں کے اندر نظم و ضبط پیدا کریں، اور پھر حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، تحمل مزاجی پیدا کریں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اپنے گھر میں اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ہم گھر کے اندر جاتے ہیں اپنا ٹائم تقسیم نہیں کرتے. یہاں تو کوئی بندہ مطالبہ کرتا ہے تو ڈانٹ کے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تھکا ہوا ہوں خبردار بات نہ کرنا.
آپ نے چپ کرا دیا، چپ کرانے سے بغاوت پیدا ہوتی ہے، نفرت جنم لیتی ہے۔ یا چپ کرا دیتے ہیں، یا اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جان چھوٹے، یہ دن گزرے کل دیکھیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کی امید ٹوٹتی ہے، وہ کہتا ہے یار یہ کیا معاملہ ہے۔ بچوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں، گھر والوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں کہ یار یہ تو جان چھڑا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تھے تو حضور اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے۔ ایک حصہ پورا ٹائم رسول پاک گھر والوں کو دیتے، ان کی بات سنتے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے کوئی نہ کوئی گھر کا کام ہی کرتے رہتے، حضور ٹائم دیتے۔ ایک حصہ یہ، دوسرا حصہ ٹائم کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام کے لیے رکھا ہوا تھا۔ حضور آرام کرتے، لیٹتے، باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وجود اطہر کو بستر کے اوپر رکھتے، آرام فرما ہوتے، صحیح معنوں میں آرام کرتے۔ اور تیسرا حصہ نبی پاک علیہ السلام نے عبادت کے لیے رکھا ہوا، گھر والوں کا کام کاج کیا، عشاء ہوئی، آرام کیا، پھر تہجد کا ٹائم ہوا تو حضور عبادت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ گھر کے اندر، مسجد میں نہیں، مسجد کا تو جو عبادت کا ماحول ہے نماز کا وہ الگ ہے، گھر کے اندر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ گھر کے اندر جب آپ جائیں، اب تو بڑوں کی شکایتیں آنے لگی ہیں، پہلے بچوں کی آتی تھیں، اب تو 50 سال کے آدمی کی شکایت آتی ہے کہ گھر آتے ہی موبائل کھول لیتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں، کوئی سنتا ہی نہیں۔ اس طرح تو ہمارے اپنے ہم سے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، ہمارے بچے خدا جانے کیا سوچنے لگیں گے، کسی اور سمت نکل جائیں گے۔ وہ جن کو ہماری باتوں کی، ہماری شفقتوں کی، ہمارے پیار کی، وہ جس پوتے کو، جس چھوٹے بیٹے کو دادا کے والد کے کندھوں پر کھیلنے کی چاہت ہے، وہ تو اس سے محروم رہ جائے گا۔ ہمیں وقت دینا ہے، ان کو ٹائم دینا ہے، اس ٹائم کو مرتب کرنا ہے۔